جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے اعجاز عرف ابو یحییٰ نور پوری کو ایک بار پھر ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ شخص خود کو جو ریسرچ اسکالر قرار دیتا ہے، لیکن اس شخص کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ایک روایت کو بخاری کے نام فٹ کرتا ہے، امام بخاری سے منسوب کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ابن عمر سے مروی اس کو قرار دیتا ہے اور نبی علیہ السلام تک اس کو لے کے جاتا ہے۔ اس شخص نے یہ ایک جھوٹ بولا یا غلطی کی، یہ اس کے اوپر رجوع ابھی شاید یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہرحال ہم اس کی اس جہالت کو ایک بار پھر ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں اور اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اس روایت کو جو اس نے صحیح بخاری سے ابن عمر سے منسوب کی، تو یہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو ابن عمر سے لکھا ہوا دکھا دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ریسرچ اسکالر ہیں یا صرف اور صرف یزید کی محبت میں دجل و فریب کر کے صحیح بخاری کے اوپر اور یہاں تک نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھنے والے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں ہمارے استاد، ہمارے مربی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس شخص کے ہی فرقے کے صلاح الدین یوسف کی اصلاح کے لیے ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج سے کم و بیش 15 سال پہلے ان لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں کو عقل پھر بھی نہ آئی۔ پہلے اس کی بات سنیے، پھر اس کے بعد مولانا اسحاق کی ویڈیو چلاتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ میں شریک ہوا ہے۔ وفی صحیح البخاری عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ اول جیش یغزو القسطنطینیہ مغفور له، کہ پہلا وہ لشکر، صحیح بخاری میں القسطنطینیہ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ مدینہ کیسر کے الفاظ ہیں، جو کہ قسطنطینیہ ہی تھا۔ تو مدینہ کیسر یعنی قسطنطینیہ کے جو لوگ غزوہ کریں گے وہ مغفور لہم، وہ اللہ نے ان کو ایڈوانس میں معاف کر دیا ہے۔ یہ شیخ الاسلام نے تیمیہ غزوہ کریں گے وہ مغفور لہم، وہ اللہ نے ان کو ایڈوانس میں معاف کر دیا ہے۔ یہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کی فضیلت بیان کی ہے، بتایا ہے کہ یزید اس حدیث کا مصداق ہے۔ ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکومت تقسیم کرتی حاجیوں میں، اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے سرے سے اس کا نام و نشان نہیں، بالکل نہیں۔ آپ یہ ضرور پہنچائیں۔ آگے جا کر پھر چلتے ہیں، ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر گئے، ابن کثیر نے بھی کی، اور یہ بھی کرتے ہیں۔ ہر سال میں کہتا ہوں، نہ جامعہ سلفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچے کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطینیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی۔ اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا۔ یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اسٹاف میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی، واقعہ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بنت ملحان رضی، اور کسی سے نہیں۔ دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا، کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان، مگر یہ صاف لکھا ہے صحیح بخاری میں، اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم۔ تو جہاں سے دیا وہاں ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا ہے۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے، مگر میں ضمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں، کوئی مکے کا، مدینہ کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی، صرف شامی بیان کرتے ہیں۔ جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامیون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی، اور شامی بھی کیسا؟ ثور بن یزید الکلائی، جو مدینہ امام مالک صاحب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے، بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا، جیسے وہ خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر کہ علی کو گالیاں دے، اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگ سے۔ بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں
کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمہ اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں لی جاتی۔ وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے۔ اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو، تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے۔ شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اس کی حمایت میں گڑھڑی ہوگی۔ بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم۔ سور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائے۔ اس کی حدیث معتبر ہوتی، جو علم حدیث ہے اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا ایک خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں، بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا، کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے، یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر، دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جہاں ہے نا، بلکہ اور کسی کتاب میں بھی تو نکال دیں، کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نہیں ہے۔ یہ روایت جہاں بھی حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت